السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں بہت اہم گزارشات کے ساتھ جیسا کہ میں نے اپنی پہلی سیریز شیطانی کنیسہ دجالی قوتیں میں آپ سے گزارش کی تھی کہ اس حوالے سے میں جو بھی میرا ناقص علم ہے اس کے مطابق آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ ناظرین کرام، میں بہت دنوں سے اس کا مطالعہ کر رہا ہوں، یہ کرونا وائرس کا۔ اچھا، یہ میں گزارش آپ کو کر دوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وائرس کی تو ایک تاریخ ہے جو یہ لوگ خود سے کریٹ کرتے ہیں اور خود ہی پھر اس کا اینٹی وائرس بھی بنا لیتے ہیں۔ اس اینٹی وائرس سے پھر ایک وائرس کریٹ ہو جاتا ہے، جس کو پھر یہ دنیا میں ایک نیا وہ پھیلا دیتے ہیں۔ لیکن ہر مرتبہ نا جو یہ دہشت، یہ پینک دنیا میں پھیلاتے ہیں، اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک ایجنڈا ہوتا ہے۔ تو میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو اس ایجنڈے سے باخبر کر دوں جو یہ ابھی کرونا کے پس منظر میں جس پر عمل ہونا شروع ہو گیا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس مرتبہ یہ لوگ انفارچونیٹلی کامیاب رہے ہیں۔ اچھا، تھوڑی اس میں گزارش کر دوں۔ مثلا یہ جو کرونا ہے، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ یہ سب سے پہلے 1960 میں 1960 میں دریافت ہوا تھا۔ 1960 میں آپ چاہیں تو یہ سرچ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کی 14 اقسام ہیں جی۔ جو یہ ہمارے پاس پہنچی ہے، اس کو کہتے ہیں NCOV2019۔ یہ اس کا یہ سیریل ہے۔ ناظرین، ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نا بیالوجی کا ایک پہلا اصول جو وہ یہ ہے کہ جو زندہ چیزیں ہیں یہ مردہ چیزوں سے پیدا نہیں ہوتی، یعنی یہ لیونگ وائرس ہے۔ یعنی وائرس جو ہوتا ہے نا، وہ پہلے سے موجود ہوتا ہے، اس میں سے ایک نیا وائرس یہ نکال لیتے ہیں، بڑا اس کو زیادہ خطرناک، جیسے ہم کسی پھل کو پیوند لگا کے اس سے ایک نیا پھل بنا لیتے ہیں۔ کبھی پاکستان میں وہ بکا کرتا تھا سنگترا، تو جس سے پھر ہم نے کنو بنا لیا۔ اس طرح اب ہم سٹرس پہ تجربہ کرتے ہیں، آموں پہ ہم نے مختلف تجربے کیے۔ اس طرح یہ نہ سمجھیے کہ یہ ایک وائرس تھا جو پہلے کوئی نیا انہوں نے ابھی دریافت کر لیا ہے یا کچھ۔ وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ چین سے شروع ہوا ہے یا امریکہ کے فلاں لیبارٹری سے شروع ہوا ہے۔ جب میں وہاں پہنچوں گا تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا ناظرین کرام، آپ کو اس وائرس کی مصیبت یہ ہے کہ اس کا جو اینٹی وائرل ہے نا، وہ کوئی نہیں ہے۔ باقی وائرسوں کے تو انہوں نے اینٹی وائرل بنا لیے تھے نا، اس کو ہم صرف اینٹی باڈی جو ہے نا اس کے ذریعے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کہ جیسے اینٹی باڈیز والا جو نظام ہے اس کو کہتے ہیں امیون سسٹم۔ اگر ہمارا امیون سسٹم مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ تعالی یہ ہم پہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، جو بار بار دنیا کا ہر ڈاکٹر، ہر سائنٹسٹ اور ہر جس فورم پہ بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ یہ ختم ہو یا نہ ہو، ایک مرتبہ آپ کو اسے فیس کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ تیاری کر لیں، اپنی تیاری رکھیں، جس کے لیے آپ سارا سوشل میڈیا بڑھا پڑا ہے کہ آپ نے اس میں کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا استعمال کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اچھا جی، اس کا جو کیریئر ہے نا اس کا کرونا کا، وہ بیٹس ہیں۔ یہ بیٹس ہیں، اس کے کیریئر کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 56 ڈگری سینٹی گریڈ پہ یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب ختم ہونے سے یہ مراد نہیں، پاکستان میں ڈینگی جب پہلے سال آیا تھا تو ختم تو ہو گیا تھا، لیکن جب اس کا موسم آتا ہے جس میں یہ پنپنے کے چانسز ہوتے ہیں تو پھر اب آج کل پھر آپ کو پتا مچھر بہت زیادہ آ گئے ہیں، تو اللہ نہ کرے ہماری نالی سے مچھروں میں وہ قسم پیدا ہو جائے جو ڈینگی کا باعث بنتی ہے۔ اس طرح ہی اس کا بھی معاملہ ہے۔
کوئی مطلب یہ خوف زدہ ہونے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ سیفٹی پریکاشنز جو ہیں وہ اپنائیں. جو ابھی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ آپ اجتماع گاؤں میں نہ جائیں. مساجد کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں, جمعے کے حوالے سے ہو رہی ہیں, اجتماع کے, شادیوں وغیرہ کے. حکومت تو ظاہر ہے وہ سیفٹی جو پریونشن جو معیار ہے وہ اڈاپٹ کرے گی نا, ہمیں بتانے کے لیے, کرنے کے لیے, کچھ کے لیے. اچھا ناظرین کرام, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو میں اپنی جو میں نے ریسرچ کی ہے اب تک, اس میں جو میرا بنیادی سورس ہے وہ جو لوگ ہیں, جو لوگ یہ اس کے سوشل میڈیا سے ان ٹچ ہیں ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے, تو وہ جب میں لندن لائیو کا نام لوں گا تو وہ فوراً چونکیں گے. یہ میں ڈیوڈ آئی سے کی کہ جو تجربات ہیں, کیونکہ وہ اس پہ اتھارٹی ہے, جو یہ شیطانی قوتیں کام کر رہی ہیں نا دنیا بھر میں, اس پہ اس کا وہ 60-70 کتابوں کا قریباً مصنف ہے, اور دنیا میں اس سے زیادہ بڑا ایکسپرٹ کوئی نہیں ہے. میں نے پچھلے 8-10 ان کے انٹرویو سنے ہیں, وہ بھی, اور کچھ میرا اپنا جو ناقصہ مطالعہ ہے اس کے بعد میں جس نتیجے میں پہنچا ہوں, وہ آپ کے لیے چونکا دینے والے تو ہوں گے, حیران کن کو ہوں گے. ممکن ہے کچھ بدتمیز لوگوں کی طرح جو بغیر سوچے سمجھے تبصرہ کر دیتے ہیں, اس پہ عجیب و غریب باتیں بھی کریں, لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ تک انفارمیشن پہنچا دوں. اچھا جی, آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے سب سے پہلے کیا ہوا, انہوں نے جو ایئر لائن انڈسٹری ہے وہ برباد ہو گئی ہے. جب یہ 3-4 ماہ گزر جائیں گے نا, جولائی تک, تو ہمیں بہرحال اسی سچویشن میں رہنا, سروائیو کرنا ہے, جو مرضی ہو جائے. اس کے بعد 8-9 تو میرے خیال ایئر لائن نے جو ابھی بینک کرپٹ ہو گئی ہیں, سسٹم ختم ہو گیا. اس کی یہ جو ہے, جو کرونا جو پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے, اس کا نشانہ دنیا کے کمزور ملک نہیں بنیں گے, یعنی جن کی اکانومی بالکل پہلے ہی جو مرے مکے ہیں, افریقہ کے ممالک ہیں, یہ سینٹرل امریکہ کے ممالک ہیں جی, یہ کچھ, یہ افغانستان ہے جو جس جنگ سے تباہ و برباد, وہ نہیں ہوں گے. ترقی پذیر اور ترقی یافتہ, یعنی یورپ اور جسٹ لائک پاکستان, انڈیا, اس طرح کے جو ممالک ہیں نا, تھائی لینڈ وغیرہ یا کچھ جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں, یہ ہوں گی. اچھا جی, یہ جو شیطانی جو یہ کنیسہ ہے نا, جو سینیگوگ آف سیٹن ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں اب نا جو ٹریفک ہے نا, ہیومن ٹریفک, ایک تو وہ اس کو بند کرنا چاہتا ہے, بند مین کے قریباً 50% پہ لانا چاہتا ہے, اور دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے نا اب اپنی مرضی کا وہ متبادل نظام لائیں گے جو ون ورلڈ کی طرف نہ ان کو لے کر جائے گا, اور وہ جو پوری دنیا کا ایک ہی یہ ملک اور ایک ہی کرنسی کا جو ان کا ہے المناٹی کا فارمولا, وہ اس کو پورا کرے گا. یہ کام انہوں نے شروع کیا جی. سب سے پہلے اس میں سب سے پہلا جو نشانہ ہے وہ ہے پوری دنیا کا ایجوکیشن سسٹم. اس سازش کی بنیاد یہ ہے, وہ کہتے ہیں جو اجتماع ہے نا, وہ اجتماع میں ڈیبیٹ ہوتی ہے, اور ڈیبیٹ جو ہے اس سے سازش جنم لیتی ہے. اب دیکھیں نا, آپ جب ہم کچھ لوگ مل کے بیٹھتے ہیں تو خیالات کا اظہار کرتے ہیں, اختلاف رائے کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ فضول ہیں, یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے دماغ سے سوچنا ہم نے عمل ہم نے ان سے کروانا ہے, تو ہم ان کے دماغ جو ہے نا ان کو منجمد کریں اور ان کو محدود کر دیں ایک لمٹ سے آگے. یہ سوچ بھی نہ سکے, جاننے کی بات تو آپ چھوڑیں, علم کی بات, وہ کہتے ہیں سوچ ہی نہ سکیں. تو یہ جناب سب سے پہلا حملہ اس کا ہوا ہے ایجوکیشن سسٹم پہ. وہ انہوں نے کیا یہ ہے کہ یہ جتنی دنیا کی یونیورسٹیاں, یہ بڑے بڑے ادارے, ان کو آہستہ آہستہ ختم کر کے وہ آن لائن جو ہے نا ایجوکیشن شروع کریں گے,
آن لائن ایجوکیشن کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ایک مخصوص قسم کا جو ان کا نظام ہے نا، جو مخصوص ان کی سوچ ہے، اس پہ مبنی جو تعلیمی نظام ہے نا وہ آئے گا۔ اب آپ دیکھ لیں پورے امریکہ میں، پورے یورپ میں بچے گھروں میں بیٹھے ہیں، آن لائن ان کی پڑھائی ہو رہی ہے۔ خدا کے لیے پاکستانیوں یہ بات ریئلائز کر لو۔ جب تک ہمارا ایجوکیشن کا ایک سسٹم نہیں، یہ 4-5 سسٹم جو ہے نا یہ ختم ہمیں کرنے پڑیں گے۔ اچھا جی، پاکستان سے متعلق، کیونکہ اس میں پاکستان ایک بہت بڑا اپوننٹ ہے ان کے لیے، اس کی وجہ ہے ہماری مذہبی بنیادیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں، میں نے ایک ریسرچ میں یہ حوالہ دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جس میں وہ بتا رہا ہے بندہ کہ یہ جو مولوی فضل الرحمان صاحب ہیں یہ صرف 3 ڈسٹرکٹس کے لوگوں کو لائے ہیں اٹھا کر یہاں پہ آپ کے اس میں اسلام آباد میں، اور انہوں نے حکومت سے ایک بڑی جو ہے نا بات وہ منوا لی ہے بدماشی سے، زور سے، ان تین ڈسٹرکٹ کے بندوں کی، کہ جی میاں نواز شریف کی رہائی جو اندرون خانہ ڈیل ہوتی ہے، وہ اوپر تو اور باتیں ہوتی ہیں نا جو اندر خانے ہوتی ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو مدارس کا جو نظام ہے نا، اب یہ جگہ لے رہا ہے پاکستانی سیاست میں بڑی تیزی سے، اور اس کے بانی میرے خیال سے حضرت مولانا صاحب اور ان کے اعزاء و اقرباء ہیں، جو ان دینی مطلب طالب علموں کو آج تک انہوں نے دنیا کو یہ تاثر دیا ہوا تھا یہ دینی مدارس ہیں، لیکن وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دینی نہیں، یہ سیاسی دینی مدارس ہیں، اور یہ لوگ اپنے جو ان کے مسالک ہیں ان میں انہوں نے اپنی فورسز بنا لی ہیں، جس میں یہ مولانا رضوی صاحب کا بریلوی فورس کے حوالے سے، دیوبندیوں کی تو اللہ ماشاء اللہ بے پناہ ہیں ہی ہیں، اور اہل حدیث جو ہمارے بھائی ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو مدارس کو تو کراؤ نا چھٹی، اسکولوں کو کراؤ چھٹی، کالجوں کو کراؤ چھٹی، ان کو بھائی بچوں کو گھر بیٹھ کے پڑھیں، اور ایک ہی گورنمنٹ جو ہے نا وہ کورس بنائے۔ جیسے اب میرا خیال کل وزیر اعظم کا بیان آیا ہے کہ پاکستان میں ایک ہی جو تعلیمی سسٹم ہے وہ طے کر دیا گیا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور قائد اعظم اور علامہ اقبال کو کی تعلیمات کو بنیاد بنائے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن اس میں ظاہر ہے وہ اپنی پینیٹریشن کریں گے، کروائیں گے اپنے، جیسے کہ افغانستان میں جو کتابیں بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں، یا جو بلوچستان کے بچے وہاں پناہ لیتے ہیں اسٹوڈنٹ جا کے امریکہ میں، جو ان کو کورس کروایا جاتا ہے، یا 9/11 کے بعد جو انہوں نے قرآن پاک کے ترجمے چھپوائے تھے، سعودی عرب سے چھپوائے تھے، ادھر ادھر پاکستان میں بھی لاکھوں قرآن پاک چھاپ کے گئے ہیں، اب آپ مانیں یا نہ مانیں۔ اچھا صاحب، ایک تو یہ ہوگا، دوسرا جی انہوں نے کہا کہ بھائی جان یہ جو فیکٹریوں میں یہ سیلاب آیا ہوا ہے نا ان کا، یہ جو غریب مزدور ہے، غریب مزدور یورپ کا غریب مزدور، ہمارا نہیں، یہ ختم ہونا چاہیے جی، اس کی چھٹی کراؤ۔ وہ کہتے ہیں دنیا میں کلاس ایک جو غریب ہے وہ بہت ہی غریب کر دو، اور ایک اپر کلاس ہو، ایک بہت غریب، ایک رولنگ کلاس ہو، اور ایک جو جس پہ وہ رول کر رہے ہیں وہ کلاس ہو۔ اس سلسلے میں انہوں نے تمام فیکٹریاں اس وقت آپ کو پتہ ہے یورپ میں بند ہو چکی ہیں۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے جو ڈیفنس یعنی جو اسلحہ بنانے والی 2-3 بڑی امریکہ کی فیکٹری ہیں نا، ان کو کہا کہ یہ آپ وینٹیلیٹر، ماسک، یہ 2 چیزیں بنائیں، یہ اس کو بند کر دیں، اب یہ اسلحہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ طے شدہ پالیسی ہے، ظاہر اگلی جو جنگ ہے وہ بایولوجیکل وار ہی لڑی جانی ہے، اب جو مرضی ہے۔ تو پاگل ہے مودی، بیڑا غرق کر لیا۔ میں نے آج کہ سونی ٹی وی نے ان کے جو نیوز چینل ہے اسے خبر دی ہے کہ اس کو بھی ہو گیا ہے، اللہ جانے۔ اب ایسے ہیومر بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ سونی ٹی وی کی رپورٹ آپ چاہے تو چیک کر سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ 24 تاریخ کو وہ پورے انڈیا میں کرفیو لگا رہے ہیں، پورے انڈیا میں کرفیو لگا رہے ہیں۔ اتنی خطرناک صورت ہے، اب باہر نہیں نا وہ آنے دیتے۔ ہم ذرا بڑے تابع دار ہیں، ہم ویسے بھی خوف پھیلانے کے تو ماہر ہیں، ہم کوئی خوف تو ہم نے بیچنا ہوتا ہے، اس میں ذخیرہ اندوزی کے چانسز ہیں، اس میں 2 نمبر دوائیوں کے چانسز ہیں، کئی فراڈ کے چانسز ہیں۔
अच्छा जी, अब आप वो ये इनको घर बैठा के इनको मिनिमल जो मैंने जो होगी ना, मिनिमम जो तनख्वाहें हैं वो देंगे और कहेंगे भाईजान आप घर से बैठ के ऑपरेट करें और हमारे स्टोरों में और हमारे फैक्ट्रियों में रोबोट काम करेंगे। इनकी जगह इस महंगी लेबर के जगह जगह यूरोप जो है ना उसमें सस्ती लेबर आएगी। ये जो तारकीन वतन का सैलाब आया हुआ है वहाँ, ये शामी और जितने मुसलमान बेचारे मार खा के आए हैं, और इधर से सेंट्रल एशिया से जो उन पे पीछे आए थे इधर से आए हैं, और दूसरे ममालिक से बेशुमार, यानी उनकी मकामी आबादियों से ज़्यादा ये पनाह गिर वहाँ पे मौजूद है। जैसे पाकिस्तान को देख लिया, पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है, मेरे ख्याल 40 लाख तो अफगान पनाह गिर यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो उन मुल्कों में तो जो इजाज़त जर्मनी ने कल तक इजाज़त दी हुई थी, तो वहाँ तो सैलाब लगा होगा। ये सब्सिट्यूट है जी उस लेबर का जो महंगी लेबर थी, सस्ती लेबर उसका सब्सिट्यूट है, वो इसको इस्तेमाल करेंगे। आपको इस बात का पता है कि ये जो लोग वहाँ पर गए हैं ना, इधर हमारे अरबी भाई और जो सेंट्रल एशिया से और दूसरे गरीब ममालिक से जो सैलाब इधर गया है इनका तारकीन वतन का, इसने सब्सिट्यूट किया उनकी सेक्स इंडस्ट्री को। ये दुनिया में यूरोप में की सबसे जो मजबूत इंडस्ट्री है ना, जो जो कंसीडर नहीं होती लेकिन है, उसको वो सेक्स इंडस्ट्री है उनकी। आप जितने भी अब ये ब्लू फिल्में ये कुछ ये उधर देखते हैं, ये जितने भी तौबा तौबा क्या गंदी चीज़ें मैं क्या नाम लूँ, उन सब में आपको ना यही नज़र आएंगे। आज से 10 साल पहले एक काली औरतें होती थीं या गोरी औरतें होती थीं, अब आप देख लें सेंट्रल एशिया, ये अरबी और ये सारी इनके बने होती हैं सब, जो गंदे जो जो ब्लू फिल्में हैं सारी। और ये इंडस्ट्री अब बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। अच्छा, ये 3 बुनियादी बातें हो गई ना। एक तो मैंने कहा कि वो जहाज़ों ये जो एयरलाइन की इसको बड़ा धचका लगाएंगे ताकि ट्रैवल दुनिया में रुके और लोगों का आना जाना काम हो। दूसरा क्योंकि इसकी उसकी बुनियाद ये है कि जहाँ इज्तिमा होगा वहाँ साजिश जन्म लेगी और ये लोग हमारे ख़िलाफ़ सोचेंगे जो जुल्म सितम हम हो रहा है। जब ये इनफरादी सोच में, तो अब मैं अकेला यहाँ बैठ के इसराइल को गालियाँ देता रहूँ, उससे उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर 500 बंदे या 5000 बंदे या 5 लाख बंदे मिलकर गालियाँ देना शुरू करते तो ज़रूर फ़र्क उनको पड़ेगा। वो चाहते हैं कि तो ये इनका टंटा ख़त्म करें। दूसरा ये है कि जो ये मजहबी जो हमारे मदारस हैं, इनमें जो सियासी फोर्स जन्म ले रही है, इसका अभी से ख़ात्मा ज़रूरी है, क्योंकि ये निकलेंगे यहाँ से। और ये क्योंकि हम अल्लाह के नाम से जहाद हमने करना है, तो फिर वो इधर का ऐसा ना हो कि वो दिल्ली पे भी झंडा लहरा दें और वाशिंगटन पे भी लहरा दें और तल अवीव पे भी लहरा दें। तो ये मामला जो है इमाम मेहदी की आमद तक छोड़ा जाए, इनको अपने घर बिठा के बैठो। अच्छा जी, इसका एक बड़ी आपको बात बता दूँ। ये एक तो ये बात थी, मैंने कहा कि वो ट्रैफिक, ह्यूमन ट्रैफिक कम करना चाहते हैं। दूसरा एजुकेशन सिस्टम को वो लाना चाहते हैं ऑनलाइन, और ताकि जो लोग यहाँ से लंदन जाते हैं पढ़ने के लिए, अमेरिका जाते हैं, वो तो टंटा ख़त्म होना बाद फिर भी जाके लीगल बन जाते हैं, उनके लिए मुसीबत पैदा कर देते हैं। और तीसरा मैंने आपको कहा था कि वो ये जो मजदूरी है, सस्ती मजदूरी, इसको सब्सिट्यूट करना चाहते हैं। जो उनके पास ये तारकीन वतन का सैलाब आया हुआ है, इससे अपने लोगों को कहते हैं कि भाईजान आप घर बैठो। ज़्यादा लोग उनकी फैक्ट्री में वो काम करते हैं जो 60-70 प्लस होते हैं। तो मसलन इसकी इटली की मिसाल मैं आपको देता हूँ। इटली में आपको पता है 78% बूढ़े लोग हैं, नौजवान से 30% हैं जो अब जो तहकीक आई है। अच्छा, इससे निकलने के लिए एक दाव खेला था सऊदी अरब ने, ये शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने, जो खासे अक्लमंद बंदे भी हैं। उन्होंने इसकी तेल को गिराया था नीचे, और वो मेरा ख्याल 23 के 25 डॉलर तक ले आए। अगर पाकिस्तान में कीमतें नहीं ना कम हुई तो ये हमारे पर खुदा का गज़ब है। कोरोना से बड़ा अजाब जो है ना, हमारे ये बद किरदार सियासतदान है और हमारा बद किरदार सिस्टम है, जो हमें किसी चीज़ से फ़ायदा तो नहीं उठाने देता, लेकिन नुकसान में हर जगह हमारा हिस्सा डालता है। लेकिन हम अमेरिका ने, और ये जो इस अमेरिका के जो बाप हैं, उन्होंने सऊदी अरब के घुटने लगा दिया ज़मीन के साथ। उन्होंने कहा चाहे तुम दो $2 का फी बैरल भी तेल बेचो, तेल की ज़रूरत ही नहीं दुनिया को। ट्रांसपोर्ट तो रोक दी ना भाई उन्होंने सारी, बैरी जहाज भी बंद हो गए, एयरलाइनें भी बंद हो गई, ट्रेनें भी बंद हो गई,
یہ بسیں بھی بند ہو گئی تو پٹرول کی تو ڈیمانڈ ویسے ہی 70% کم ہو گئی ہے، اور وہ تھوڑا سا زور لگائیں گے تو اور 10% 20% ہو جائے گی. تو سعودیوں کے پاس ہے کہ آپ انہوں نے سوائے پیچھے بادشاہی کرنے کے 8,000 شہزادوں نے سوائے بادشاہی کے گل چھرے اڑانے کی اور کیا انڈسٹری تو لگائی کوئی نہیں. یہ تو دبئی کو تھوڑی عقل مندی کی ہے نا کہ اس نے سیکس انڈسٹری کو اپنے یہاں ڈیولپ کر لی. انفارچونیٹلی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، سیکس انڈسٹری ڈیولپ کر لی ہے. یہ تفریح گائیں وغیرہ سب وہاں کیا ہونا ہے، یہی کنجر خانہ ہوتا ہے اور کیا ہونا وہاں پہ. تو وہ کچھ وقت سے پہلے ان کو سمجھ آ گئی تھی. باقی بھی قطر وغیرہ نے بھی خاصا اپنا کر لیا حساب کتاب. آپ کو پتا ہے مڈل ایسٹ میں کی جو 2-3 یہ نا قطر ایئر لائن ہے، یہ ایمریٹ والی ایئر لائن ہے، انہوں نے رگڑا ایئر لائنوں کو دے دیا. یہ بڑی دنیا میں آ رہی تھی، ٹرکش ایئر لائن بڑی آگے جا رہی تھی، اب وہ سب اس نے زمین پہ بٹھا دیے ہیں. اس کی دوسری قسط میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کچھ نئی ریسرچ کے ساتھ، کچھ نئی باتوں کے ساتھ، اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ وائرس کی تاریخ کا آغاز کہاں سے ہوا تھا اور کس نے کیا تھا. اور اس میں یہ اشکنازی یہودی ہیں، یہ روسیز وغیرہ جو انٹرنیشنل یہ ملٹی نیشنل ہیں، ان کا کیا کردار ہے. ناظرین میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، معلومات کو دوسروں تک منتقل کریں اور سچ کے سفر میں میرا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.